أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے درس میں لیلۃ القدر، شب قدر کے متعلق روزانہ کچھ نہ کچھ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ آج بھی کچھ لیلۃ القدر کے متعلق انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک شب قدر کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، مگر اس کے لیے کوئی ایک رات مخصوص نہیں۔ ہر سال ان طاق راتوں میں یہ گھومتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں شب لیلۃ القدر ہو جاتی ہے تو کبھی 23ویں، کبھی 25ویں تو کبھی 27ویں، اور کبھی کبھار 29ویں شب بھی شب قدر ہو جایا کرتی ہے۔ اگرچہ بزرگوں کا اور مفسرین کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے، تاہم بھاری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال شب قدر ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27ویں شب رمضان ہی کو شب قدر کہتے ہیں۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی بھی اسی کے قائل ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں، اور حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہی کو ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 دلائل بیان فرمائے۔ اول یہ کہ لیلۃ القدر کا لفظ 9 حروف پر مشتمل ہے،
اور یہ کلمہ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے۔ دوسری توجیہ یہ پیش کرتے ہیں، دوسری توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں 30 کلمات یعنی 30 الفاظ 30 کلمات ہیں، اور 30 الفاظ میں 27واں کلمہ ہی ہے جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لوگوں کو یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں کو شب قدر ہوتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شب قدر کو پوشیدہ رکھ کر گویا اپنے بندوں پر اللہ عز و جل نے ہر رات کو کچھ نہ کچھ عبادت کرنے کی ترغیب عنایت فرمائی ہے۔ اگر وہ شب قدر کے لیے کسی ایک رات کو مخصوص فرما کر صراحتاً اس کا علم ہمیں عطا فرما دیتا تو پھر اس بات کا امکان تھا کہ ہم سال کی دیگر راتوں کے معاملے میں غافل ہو جاتے، صرف اسی ایک رات کا اہتمام کرتے۔ اب چونکہ اسے مخفی رکھا گیا ہے، اس لیے عقل مند وہی ہے جو تمام سال اس عظیم شان رات کی جستجو میں رہے کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو۔ واقعی اگر کوئی صدق دل سے اس کو تمام سال یعنی لیلۃ القدر کو تمام سال تلاش کرے تو اللہ عز و جل کسی کی محنت ضائع نہیں فرماتا، وہ ضرور اپنے فضل و کرم سے اسے اس رات کی سعادت عطا فرما دے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غرائب القرآن میں صفحہ 186 پر ہے 187 پر ہے کہ جو شخص رات میں یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس نے گویا شب قدر کو پا لیا۔ لہذا ہر رات اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے۔ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات ورب العرش العظیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ جل کی رضا کے خواہش مند ہو سکے تو سارا سال ہی عبادت کا خصوصی اہتمام کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک عمل ضرور کرتے ہیں۔ نہ جانے کب شب قدر ہو، ہر رات میں 2 فرض نمازیں آتی ہیں، دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ مغرب و عشاء کی نمازوں کی جماعت بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اگر شب قدر میں ان کی جماعت نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ عز و جل بیڑا ہی پار رہے گا۔ بلکہ اس طرح 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ روزانہ عشاء و فجر کی جماعت کی بھی خصوصیت کے ساتھ عادت ڈال لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان نقل کرتے ہیں: جس نے
عشاء کی نماز با جماعت پڑھی، تحقیق اس نے لیلۃ القدر سے اپنا حصہ پا لیا۔ اللہ عز و جل کی رحمتوں کے متلاشیوں، یعنی اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے والوں، اگر تمام سال ہی یہی عادت جماعت رہی تو شب قدر میں بھی ان دونوں نمازوں کی جماعت انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی، اور رات بھر سوئے رہنے کے باوجود بھی انشاءاللہ روزانہ کی طرح شب قدر میں بھی تمام رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے ابھی شب قدر کے متعلق فضیلتوں کے لیے سنا، تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی رات ملیشیا میں شب قدر ہے، آج 27ویں شب ہے، عین ممکن ہو کہ شب قدر آج کی مبارک رات ہی ہو، تو اسے ہرگز غفلت میں نہ گزاریے۔ ہو سکے خوب عبادتوں کا اہتمام ہو، عشاء کی نماز اگر ہو سکے تو پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز تراویح کا اہتمام کریں، اس کے بعد اسی پیج سے جو دعوت اسلامی کا یہ پیج ہے، اس سے انشاءاللہ اجتماع شب قدر انشاءاللہ اس پیج سے 10:25 پر لائیو کیا جائے گا، جس میں انشاءاللہ تلاوت قرآن کا سلسلہ ہوگا، بیان بھی ہوگا، ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، اور الوداع ماہ رمضان بھی پڑھا جائے گا۔ اور انشاءاللہ عز و جل اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ آج کے اجتماع میں ہمارے 3 ملکوں کے، انڈونیشیا، برونائی اور ملیشیا ریجن کے جو ہمارے نگران ہیں، انشاءاللہ عز و جل وہ سنت و برا بیان بھی فرمائیں گے اور دعا بھی کریں گے، یعنی غلام یاسین عطاری المدنی انشاءاللہ سنت و برا بیان بھی فرمائیں گے، دعا بھی فرمائیں گے۔ تو آپ سے عرض ہے کہ اس میں آپ ضرور شرکت فرمائیے گا، اور اس اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت رہے۔ اس کے علاوہ پیارے اسلامی بھائیوں، صلاۃ التسبیح کی نماز کا بھی اہتمام کیا جائے۔ یہ اجتماع کا دورانیہ 1 گھنٹے 12 منٹ کا ہوگا، یعنی ہم مشکل سے 11:40 تک ہم فارغ ہو جائیں گے نا، تو آپ پھر اس کے بعد صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام ہو، ذکر و درود میں وقت گزرے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ خصوصیت کے ساتھ دعا جو ہے شب قدر میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کی باقاعدہ میرے آقا نے تعلیم بھی عطا فرمائی ہے۔ تو اس دعا کو تھوڑی دیر کے بعد 3 مرتبہ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ خیر و بھلائی کی یہ رات ہے، بھلائیاں تقسیم کرنے کی رات ہے، اور طلوع فجر تک، صبح صادق تک اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ تو اسے ہرگز غفلت میں نہ گزاریں، خوب اللہ کا ذکر ہو، توبہ و استغفار ہو، صلاۃ الحاجات پڑھی جائیں، صلاۃ التسبیح ادا کی جائے، صلاۃ التوبہ ادا کی جائے، اپنے والدین کے لیے دعا کی جائے، اپنے اہل خانہ کے لیے اللہ سے بھلائی طلب کی جائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح ہم اس رات کو گزاریں گے۔ امید ہے کہ لیلۃ القدر کی قدر کرنے والوں کے صدقے میں انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے اب انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ علیہ وسلم علیہ کریم، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، درس کی غلطیاں، آج تک ہونے والے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، عمل کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ، آج کا روزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ، جتنے روزے رکھے یا اللہ غفلت کے ساتھ رکھے، یا اللہ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان اب کوچ ہونے کو ہے، اب رمضان کے آخری ایام ہے، رمضان آئے گا آئے گا آئے گا، آ گیا اور اب جانے کا سلسلہ ہے۔ یا اللہ، نہ تیری عبادت کر سکے، نہ تجھے راضی کر سکے، نہ دن میں عبادتیں ہوئیں نہ راتوں میں۔ یا اللہ، دن رات غفلت میں گزر گئے، جیسے روزے رکھے تجھے پتہ ہے، جیسے نمازیں پڑھیں تجھے پتہ ہے۔ یا اللہ، جن نیک بندوں کا نمازیں پڑھنا، دعائیں کرنا، قرآن کا پڑھنا، تراویح کا پڑھنا، روزوں کا رکھنا تجھے مقبول ہوا، اے اللہ
انہی نیک بندوں کا واسطہ مولا ہمیں ہماری عبادتوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ روزانہ افطار کے وقت لاکھوں لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد ہوئے یا اللہ، جنہوں نے جہنم سے آزادیاں حاصل کریں انہی خوش نصیبوں کا واسطہ اے اللہ ہم سب کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے یا اللہ، نار جہنم سے آزادی عطا فرما دے یا الہ العالمین۔ ہمیں باقی ماندہ روزے زہد و تقوی کے ساتھ پورے کرنے کی سعادت عطا فرما دے یا اللہ۔ تمام پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں پر، دکھ درد بیماریوں پر، قرض داریوں پر، بے روزگاریوں پر، بے اولادیوں پر، گھریلو ناچاکیوں پر، نا اتفاقیوں پر، سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما یا اللہ۔ جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک پیج پر دعا میں شامل ہیں مولا، ان سب کی تمام جائز مرادوں پر مولا رحمت کی نظر فرما دے یا اللہ۔ جو دل میں خواہشیں نیک ہیں اللہ سب قبول فرما لے یا اللہ۔ ان قریب ملیشیا میں لیلۃ الشب 27ویں شب کی آمد ہو جائے گی یا اللہ، ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما دے اور اس کی قدر کرنے کی بھی ہمیں سعادت عطا فرما دے یا اللہ۔ جو مانگا عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے مولا ہمارے حق میں بہتر ہو، اے کریم اپنے کرم سے بن مانگے عطا فرما دے۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بلا ہو۔ مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔